لہذا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہیں اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم، ہماری خوشی اور ہمارا غم محمد و آل محمد کی خوشی و غم کے تابع ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ان ہستیوں سے حقیقی محبت ہے کیونکہ ہمارا خوش ہونا ان کی خوشی کے تابع ہے اور ہماری غمی ان کی غمی کے مطابق۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل اب یہ خوشی کا اظہار کئی طرح پہ کیا جاتا ہے۔ اگر رات کا سمع ہو تو لوگ چراغاں کرتے ہیں، دن ہو تو لوگ اجرے کپڑے زیب بدن کرتے ہیں، احباب اور مسلمانان کو دعوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں، یعنی اس مسرت اور شادمانی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ میلاد النبی کا جلوس نکالنا یہ بھی محبت کا اور ایک عقیدت کا اظہار ہے۔ رات کے وقت چراغاں کرنا یہ بھی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ اجلے کپڑے پہننا، مبارکباد پیش کرنا یہ بھی محبت و عقیدت کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ اہل اسلام کو ان سے ملنا، ملانا، ان کے یہاں طعام و اطعام کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک روحانی مسرت و شادمانی کے اظہار کا ایک معقول طریقہ کار ہے، اور جو یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے نظریے کے مطابق یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی عقیدت ارادت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ قابل ستائش ہیں۔ لہذا ان کے کسی بارے میں یہ کہنا کہ یہ فلاں چیز کا ثبوت نہیں ملتا، یہ ساری باتیں کتابوں کے ورقوں میں نہیں ہوتی، کوئی عشق والی کتاب کے اوراق میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عقیدت اور ارادت کے مظاہرے ہیں ان سب مظاہر ارادت و عقیدت میں سے جو سب سے بہترین اظہار عقیدت ہے اور جو بہترین گلدستہ محبت و مودت و عقیدت جو ہم اپنے محبوباؤں کی بارگاہ میں بصد مسرت و شادمانی پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی چند روزہ زندگی ان کے ارشادات اور تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ پیغمبر اسلام سے عقیدت کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ، اظہار عقیدت کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہم خود مسلمان بن کے جئیں گے، اسلام کا اپنے قول و فعل سے پرچار کریں گے، اسلام کی صداقت کا اظہار کریں گے، یا دوسرے لفظوں میں ہم خود تو قولی طور پہ مسلمان ہیں ہی، ہم عملی طور پر پہلے خود مسلمان بنیں گے اور پھر جس قدر ہو سکے گا کافروں کو مشرف باسلام کریں گے اور اسلام کا اجالا اس قدر عام کریں گے کہ دنیا کے کفر و شرک و منافقت کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور اسلام کی برکت سے پوری کائنات بقعہ نور بن جائے گی۔ اور یہی بہترین عقیدت کا اظہار ہم اپنے ائمہ تحریر کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم شیعان علی اور اولاد علی کہلاتے ہیں، لہذا اس عقیدت ان کی ولادت کے دن ہوں تو اپنی عقیدت و ارادت کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ سے عہد و پیمان کریں، ہم انشاءاللہ اپنی زندگیاں ان کے ارشادات و فرمودات کے مطابق بسر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جس ماحول میں رہیں گے، جس معاشرہ میں رہیں گے، ہم ان کے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہیں گے، باعث ننگ و عار نہیں بنیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل میرے دوستو، میرے عزیزو، چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی سنی مسلمان ہے یا کوئی شیعہ مسلمان پیغمبر اسلام کا جشن میلادم اس عہد و پیمان کی تجدید کے ساتھ مناتے کہ ہم مشرکوں کو موحد بنائیں گے، ہم کافروں کو مسلمان بنائیں گے، بے ایمانوں کو صاحب ایمان بنائیں گے،
بدکاروں کو نیکوکار بنائیں گے، شیطان کے چنگل میں گرفتار لوگوں کو نکال کے ان کی پیشانیوں کو خالق کے دو جہان کی چوکھٹ پہ جھکائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کے برعکس یہ وتیرہ بنا لیا کہ کافر تو ہم سے مسلمان بنتے نہیں ہیں، مشرک ہم سے موحد بنتے نہیں ہیں، بے ایمان اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہم سے صاحب ایمان بنتے نہیں ہیں، ناہنجار و بد کردار ہم سے وہ نیکوکار اور پرہیزگار بنتے نہیں ہیں، کہ ہم نے بھی فارغ بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ روزی تو کسی طور کما کھائے مچھندر۔ تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو بھی کافر بنا کے رہیں گے، جو اہل ایمان ہیں ان کو بے ایمان بنا کے رہیں گے، جو حلقہ بگوش اسلام ہے ان کو اسلام کے دائرہ سے خارج فرما کے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے آج سے بہت عرصہ پہلے بڑے رنج و الم کے عالم میں کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ آج یہی وجہ ہے کہ عام مسلمانوں کا وجود عموماً اور علماء کرام کہلانے والوں کا قول و فعل خصوصاً آج اسلام کے لیے فخر کا باعث نہیں ہے بلکہ شرم کا باعث ہے۔ ان کے قول و فعل سے اسلام اور بانی اسلام کے نظریے اور مشن کو تقویت نہیں ملتی، الٹا وہن اور کمزوری کا باعث ضرور نظر آتا ہے۔ اللہ کا قرآن اور پیغمبر اسلام کا فرمان یہ ہے کہ کافروں کو مسلمان بناؤ، یہ دین اسلام کی خدمت ہے۔ خدا و رسول کا فرمان ہے کہ بے دینوں کو دیندار بناؤ، یہ دین مبین کی خدمت ہے۔ دین اسلام کے خدا اور مصطفیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ نیک بدکاروں کو نیکوکار بناؤ، کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی صحیح معنوں میں خدمت ہے۔ لیکن ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے لیل اور ہمارے نہار پہ ہم خدا اور مصطفیٰ کے اقوال کی نفی کرتے ہیں، اور ان کو دیکھا جائے تو کسی اور چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہے، ایسے شواہد بے شمار موجود ہیں، لیکن میں تازہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ گزشتہ سال کسی آپ کے UK میں یعنی برڈ فورڈ میں پاکستان سے ایک اہل علم بلائے جاتے ہیں، جن کا تعارف جناب مولانا سید محمد عرفان شاہ مشہدی کے نام اور عنوان سے کرایا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے پاک ملک سے یہاں انگلینڈ کے کفرستان میں تشریف لاتے ہیں۔ پبلک کو تو یہ توقع ہوگی کہ آئیں گے اور ان کے قدوم میں محنت لزوم سے کفرستان پاکستان بن جائے گا، کافر مسلمان بن جائیں گے، مشرک موحد بن جائیں گے، بدکار نیکوکار بن جائیں گے، لڑنے والے مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خواب شدہ، یہ تو کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، جب وہ آئیں گے تو پہلے جو مسلمان ہیں ان کو بھی کافر بنا کے جائیں گے۔ جو پہلے بھائیوں کی طرح زندگی کے دن گزار رہے ہیں ان کے برتن الگ کرا کے جائیں گے، ان کو آپس میں لڑا کے جائیں گے۔ یہ تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کافر کافر فلانا فرقہ کافر کے نعرے لگوا کر پبلک سے بھی نعرے لگوا کے جائیں گے، اور یہاں تک مبالغہ فرمائیں گے جو ان مسلمانوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، اس کا بھی نعرہ لگاؤ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ صلوات پڑھیں محمد و میں نہیں چاہتا، میرا آپ حضرات جانتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو میری تقاریر سنتے رہتے ہیں، میری تحریریں پڑھتے رہتے ہیں، وہ جس چیز کی گواہی دیں گے کہ میرا مشن مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے، لڑنے والوں کو منانا میرا مشن ہے۔
مسلمانوں کو کافر بنانا میرا طریقہ کار نہیں، بلکہ کافروں کو مسلمان بنانا میرا شیوہ و شعار ہے۔ لوگوں کے نکاح توڑوانا میرا کام نہیں، بلکہ نکاح جڑوانا میرا شیوہ اور میرا طریقہ کار ہے۔ کیونکہ تلخیاں پہلے بہت پھیل چکی، ہمارا ملک فرقہ واریت اور دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ مسلمان جس کی پیغمبر اسلام نے یہ تعریف کی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کائنات کے مسلمان اور انسان سلامت نظر آئیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان، لوٹنے والا بھی مسلمان، لوٹنے والا بھی مسلمان، گھر کو آگ لگانے والا بھی مسلمان، جس کے گھر سے شعلے ادھر رہے ہیں وہ بھی مسلمان۔ میں یہاں تک کہوں کہ آج کا اسلام ایسا اور مسلمان کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے ہاتھ سے اور ان کی زبان سے خدا محفوظ ہے، نہ مصطفیٰ محفوظ ہیں، نہ خدا کا گھر محفوظ ہے، نہ امام کا در محفوظ ہے۔ عزادات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، نعرہ صلوات۔ محمد امام بارگاہیں جل رہی ہیں، مساجد سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ آج امام بارگاہ میں عزاداران مظلوم کربلا کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اور مساجد خانہ خدا میں نمازیوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ مساجد میں بھی گولیاں چل رہی ہیں اور امام بارگاہوں میں بھی گولیاں برس رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہے یہ علماء کہلانے والوں کی غلط روش و رفتار کے نتیجے کے سوا کچھ بھی اور نہیں۔ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا فساد العالم فساد العالم، ایک عالم کہلانے والا تباہ ہو جائے، بگڑ جائے تو پورا عالم بگڑ جاتا ہے، ایک عالم سمر جائے تو پورا عالم سمر جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ صنفان من امتی اذا صلحا صلحت الامہ، کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائے پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے، واذا فسد فسدت الامہ، اور اگر یہ دو گروہ تباہ ہو جائے اور بگڑ جائیں تو پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ قیل من ہما یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا العلماء والعمراء، ایک گروہ کو علماء کہتے ہیں، دوسرے گروہ کو عمراء کہتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ علماء کو پتہ ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں، نہ عمراء کو پتہ ہے کہ ان کے وظائف کیا ہیں۔ صادق آل محمد نے کبھی فرمایا تھا اذا رأيتم العمراء على باب العلماء فنعم العمراء واذا رأيتم العلماء على باب العمراء فبئس العلماء، اگر دیکھو کہ عمراء حکام اپنی کوٹھیاں چھوڑ کر علماء کی جھونپڑیوں پہ حاضری دیتے ہوئے نظر آئیں تو گواہی دے دینا اپنے دور کے بہترین امیر ہیں، اور اگر دیکھو کہ علماء اپنی جھونپڑیاں چھوڑ کر عمراء کی کوٹھیوں کا طواف کر رہے ہیں تو گواہی دے دینا کہ یہ اپنے زمانے کے بدترین علماء ہیں۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ یا تو وہ دور تھا کہ الفقر و فقری کہنے والے کے موتا کے دین اور ان کے علم کو جاننے والے علماء اپنے فقر و فاقہ پہ ناز کرتے تھے، لیکن آج وہ چاہتے ہیں کہ مقابلہ کرے عمراء کے ساتھ کوٹھیوں میں، کاروں میں، لباس میں، رہائش میں، پوشاک، ہر چیز کی آسائش میں۔ تو جب یہاں حالت یہ ہو جائے تو علماء بھی زعماء اور عمراء کے ساتھ اپنا قدم ماپنے لگ جائیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو میرے دوستو، تو مجبوراً میں کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ تلخی میں اضافہ کیا جائے، میں تو چاہتا ہوں مسلمان کہلانے والوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنایا جائے اور غلامان علی کہلانے والوں کو صحیح معنوں میں غلامان علی بنایا جائے، تاکہ جب ہم کہیں کہ ہم ربیع خاتم کے کلمہ گو ہیں تو پیغمبر بھی خوش ہو کے فرمائیں کہ واقعاً یہ میرے قابل فخر امتی ہیں۔ جب ہم کہیں کہ یا علی ہم